فاضل خان صاحب وہ پہلے حکیم تھے اس خاندان کے۔ حکیم عبدالمجید خان صاحب مرحوم میرے پردادا نے ایک مدرسہ شروع کیا تاکہ اس کو عوامی بنا دیا جائے۔ بابر کے ساتھ ہم دلی آئے اور جب بابر نے انڈیا فتح کر لیا یہاں پانی پت پہ تو بابر پہ سیٹل ہوئے آگرہ میں جا کر۔ تو آگرہ میں شروع میں ہم رہے، ہم لوگ تو خواجگانوں میں تھے، یہ صوفی سلسلہ تھا، مگر ہندوستان آنے کے بعد ہمارے خاندان کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ۔ ملا علی قاری کے پرپوتے جو تھے ان سے ہمارے یہاں پھر یہ طب یونانی میں تبدیل ہوا صوفیزم۔ تو ان کی یہ حکیم غالباً ان کا نام تھا حکیم فاضل خان صاحب، وہ پہلے حکیم تھے اس خاندان کے، اور ہمارے شجرے میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ اچھا، پھر جہاں جب ہمارا یہ خاندانی شریفی نے یہ طب کا پیشہ اختیار کیا تو پھر ہم شاہی حکیم بن گئے، مغل بادشاہوں کے شاہی طبیب ہم رہے۔ تو اسی سلسلے میں اکبر کے دور سے لے کر اور محمد شاہ رنگیلے تک شاہی طبابت ہمارے خاندان میں رہی۔ جب انگریز حکومت آئی نا، برٹش راج آیا، تو انہوں نے طب یونانی اور آیورویدک کو ختم کرنے کے لیے اس کو جب بڑھاوا دیا نا ایلوپیتھک کو ملک وائڈ، تو حکیم عبدالمجید خان صاحب جو اجمل خان صاحب کے سب سے بڑے بھائی تھے اور میرے پردادا تھے، انہوں نے اس چیز کو محسوس کر لیا کہ یار کہ اگر ہم اس کو انسٹیٹیوشنلائز نہیں کریں گے طب یونانی کو تو یہ فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی آگے چل کے۔ حکیم عبدالمجید خان صاحب مرحوم میرے پردادا نے یہاں مدرسہ طبیہ کے نام سے ایک مدرسہ شروع کیا تاکہ اس کو عوامی بنا دیا جائے، عوام تک اس کو علم کو پہنچایا جائے۔ تو انہوں نے یہ شروع کیا اور یہ آگے چل کے حکیم عبدالمجید خان صاحب کے جو سب سے چھوٹے بھائی تھے حکیم محمد اجمل خان صاحب، انہوں نے اس کو طبیہ کالج کے شیپ میں کالج کا روپ دیا۔ خاندان میں ہمارے سارے طبیب تھے، کوئی اور کا فن تھا ہی نہیں۔ تو صاحب کے نسخے جتنے تھے سب کے وہ ہندوستانی دواخانے کو دے دیے گئے، اور ہندوستانی دواخانہ کا کام یہ ہو گیا کہ وہ طبیہ کالج کو جتنا بھی یہاں کے تعلیم ہوتے بچے اور جو خرچہ ہوتا تھا وہ طبیہ کالج کا ہندوستانی دواخانے کی دواؤں کی آمدنی سے چلتا تھا۔ تو یہاں ڈویژن ہوا تو حکیم محمد نبی خان صاحب جو اجمل خان صاحب کے پوتے تھے وہ پاکستان مائیگریٹ کر گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے دواخانہ حکیم اجمل خان صاحب کے نام سے ایک ہندوستانی دواخانے کی دواؤں سے نام بدل کے دواخانہ حکیم اجمل خان صاحب کے نام سے شروع ہوا جو آج بھی موجود ہے وہاں۔